بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پوری اسرار محبت کی آخری قسط۔ رضیہ کی ٹانگیں مکمل طور پر ضائع کر کے وہ اسے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ رضیہ درد سے کڑہانے لگی، رونے لگی، اس کی ٹانگوں سے عجیب سی بو آنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے بچا لے۔ رضیہ اپنی بے جان ٹانگوں کی اور دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ اسے 1 انچ بھی نہیں ہلا جا رہا تھا۔ اس طرح اس نے زینت کی ٹانگیں بے جان کی تھیں۔ میں مر گئی، میری ٹانگیں۔ آتش بابا، خدا کا عذاب ہوا تجھ پر، ہائے مجھے بہکانے والا تو ہے، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا ہونے لگا۔ جیسے رضیہ موجود تھی وہاں اندھیرے میں نہ جانے کتنے سانپ اور جانور نکلتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی رضیہ خود کو گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید معافی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے اسے سانپ نے ڈسا۔ ابھی وہ اس تکلیف سے باہر نہیں نکلی تھی کہ وہاں جنگلی بلیاں اور کتے بھی آ گئے۔ اس کے جسم سے اٹھتی بو انہیں اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ رضیہ اپنے پاس پڑے پتھر مار مار کر انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک کتے نے حملہ کیا، سبھی اس پر جھپٹ پڑے۔ سامنے پڑے زمین کے کاغذ ہوا سے اڑتے ہوئے بکھر گئے۔ رضیہ بے بسی سے ادھر کھلی آنکھوں سے ان کاغذوں کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے سب کچھ برباد کیا تھا، مگر وہ اسے مرتے وقت بچا نہ سکے۔ رضیہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مامون تیزی سے دل آویز کے اوپر ڈالی گئی مٹی کو ہٹانے لگا۔ جیسے ہی مٹی کا بوجھ کم ہوا، مامون نے بہت احتیاط سے اسے قبر سے نکالا۔ دل آویز، آنکھیں کھولو پلیز۔ مامون نے اس کے چہرے اور بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولا۔ مامون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے محسوس ہوا کہ دل آویز کا جسم حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ مامون اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں کو چیک کرنے لگا، مگر مامون کو اندازہ نہ ہوا کہ سانس آ رہی ہے یا نہیں۔ مامون نے بے چینی سے دل آویز کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سلیم اور فاطمہ اس قدر بے چین ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آتش کے آستانے کی طرف چل دیے۔ رشیدہ اور سمر نے بہت روکنے کی کوشش کی، ان سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سلیم اور فاطمہ عاصم کو لے کر اس رستے پر چل پڑے جہاں اس کا آستانہ تھا۔ مامون کے قدم اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مامون کو عجیب سا ڈر محسوس ہوا، دل آویز کو کھو دینے کا ڈر، مگر وہ ہمت کرتا ہوا چلتا رہا۔ دل آویز کا ایک ہاتھ بے جان سا ہو کر لٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے مامون چڑھ رہا تھا اسے ایک ایک کر کے دل آویز سے کی گئی ہر ملاقات یاد آنے لگی۔ مامون تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دل آویز اسی طرح اس کے بازوؤں میں تھی۔ مامون نے ایک نظر اس کے سفید ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنا سر دل آویز کے سر سے ٹکرایا۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ دل شدت سے دعا کرنے لگا کہ دل آویز کسی طرح بچ جائے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ سلیم اور فاطمہ نے دور سے ہی مامون کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ وہ دل آویز، میری بچی کیا ہوا؟ فاطمہ نے مامون کے ہاتھ سے دل آویز کو چھیننا چاہا۔ مامون نے بھیگی آنکھوں سے سلیم کو دیکھا۔ کیا ہوا مامون؟ کیا ہوا اسے مامون؟ کیا ہوا مامون اسے؟ تم نے کہا تھا تم اسے کچھ نہیں ہونے دو گے، سلیم نے بے چینی سے کہا۔ مامون گمسم سا ہو کر سلیم کو دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے دل کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے، اعظم نے عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ سلیم کو اس کی بات بہت معقول لگی۔ سلیم نے ایک پل بھی ضائع کیے بنا جھک کر دل آویز کو اپنے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے چلنے لگا۔ اعظم بھی سلیم کے آگے بھاگتے ہوئے چلنے لگا۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی، جبکہ مامون خالی نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ دل آویز کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کی ہر چیز نارمل تھی، مگر وہ گہری نیند میں تھی، جیسے کسی نے اسے بہت گہری نیند سلا دیا ہو۔ ڈاکٹر کو لگا کہ شاید وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ سلیم اور فاطمہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اس کی زندگی کی۔ مامون بہت مشکل سے خود کو سنبھالتا ہوا شاہ بابا کے پاس آیا۔ کیا ہوا مامون؟ اس قدر افسردہ کیوں ہو؟ شاہ بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ بابا، دل آویز پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ دکھ کی وجہ سے مامون سے بولا بھی نہیں گیا۔ مامون، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، تمہیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے۔ تم ابھی بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے ہو، تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے؟ مامون کو اس طرح ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر شاہ بابا کو برا لگا۔ کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی شاہ بابا، وہ معصوم لڑکی میری وجہ سے اس حال میں ہے، یہ احساس مجھے ختم کر رہا ہے۔ مامون، کیا میں نے تمہیں اس طرح مایوس ہونا سکھایا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم مومن کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کا نفس، اس کا دل، سب اسی کے تبع ہوتا ہے اور وہ خود اللہ کا تبع ہوتا ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ ہر مشکل اور آسانی میں اسی کی طرف سے آتی ہے، پھر پریشانی اور مایوسی کیسی؟ بے شک وہ بچی تمہاری وجہ سے اس حال میں ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے،
اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بجائے اس بات کو لے کر غمزدہ ہو، تم اس رب کا شکر کرو کہ آج اس نے ہمیں اس وحشی شیطان سے نجات دلوائی، اور کہیں نہ کہیں اس معصوم بچی کی وجہ سے ہی سب ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس سے بہت محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر تم تو دوسروں کو مایوس نہ ہونے کا درس دیتے ہو، پھر خود مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ شاہ بابا نے اسے تسلی سے سمجھایا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شاہ بابا، میرا ایمان شاید آپ جتنا پختہ نہیں ہے، میں کمزور سا انسان ہوں۔ مامون نے شرمندگی سے کہا، نہیں مامون، میں تمہیں ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں جو بہت سی مصیبتوں کو بھی صبر اور شکر کرتے ہوئے سہ جائے۔ مامون، کیا میں نے تم پر اتنی محنت اس لیے کی ہے کہ تم خود کو کمزور سمجھنے لگو؟ شاہ بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ شاہ بابا، ناراض مت ہو، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، بس بچہ اور نادان سمجھ کر معاف کر دے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اب اس کی رحمت کے آگے بالکل مایوس نہ ہوں۔ مامون نے فوراً شاہ بابا کا ہاتھ تھام کر شرمندگی سے کہا، میری ناراضگی سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی فکر کرنا، اور جو بھی کرو خالص دل سے کرو اور اللہ کے لیے کرو۔ اب اٹھو، شکرانے کے نفل ادا کرو اور اپنی بیوی کے لیے خاص دعا کرو۔ مجھے اب یہاں سے جانا ہے، آج سے یہ گاؤں اور اس میں رہنے والے لوگ تمہارے حوالے، انہیں بہکنے مت دینا اور بھٹکنے مت دینا، اب یہاں کوئی اور دوسرا آتش نہ آنے پائے۔ شاہ بابا نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مامون بھی جواباً مسکرایا۔ انشاءاللہ شاہ بابا، آپ جب تک میری رہنمائی کرتے رہیں گے میں کامیاب ہوتا رہوں گا۔ مامون اٹھ کر شاہ بابا کے گلے لگا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے، آمین۔ شاہ بابا نے آخری نظر مامون پر ڈالی اور اپنے سفر پر نکل گئے۔ آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، ہم سمجھے کہ وہ کوما میں ہے، مگر کچھ معلوم نہیں، کچھ عجیب سا تھا، پر اللہ کا شکر ہے شی از فائن۔ لیڈی ڈاکٹر نے پریشان کھڑے سلیم اور فاطمہ کو یہ خوشخبری سنائی، اور او تیرا شکر ہے اللہ، میری دل آویز ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سلیم اور فاطمہ کی خوشی میں آنکھیں بھیگنے لگی۔ جی بس تھوڑی دیر میں آپ مل سکتے ہیں، جی بس تھوڑی دیر میں آپ مل سکتے ہیں، بس ایک دو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے، اگر وہ کلیئر آئیں تو ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے آج ہی، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاطمہ اور سلیم ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی دلاویز کے ہوش میں آنے کی خبر اعظم نے سنی تو اسے رضیہ کا خیال آیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ رضیہ سے کہیں رضیہ نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ وہ تیزی سے گھبرا کر رضیہ کے پاس گیا، مگر اسے وہاں رضیہ نہ ملی۔ اس نے ڈرتے ہوئے موبائل ٹارچ کھولی اور اسے آواز دینے لگا۔ اسے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتے احتیاط سے چلنے لگا کہ اچانک اس کی نظر دو کتوں پر پڑی۔ اعظم نے غور کیا تو وہ رضیہ کے جسم کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ اعظم نے بھاری پتھر اٹھا کر کتوں کی طرف مارا، کتے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اعظم تیزی سے چلتا ہوا رضیہ کے مردہ جسم کے پاس آیا، اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اعظم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوف میرے اللہ، تیرا انصاف۔ اعظم نے رضیہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، رضیہ کے جسم کو کتوں نے جگہ جگہ سے نوچ رکھا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اعظم نے افسوس سے سر ہلایا اور رضیہ کو گھسیٹنے لگا۔ بو اس قدر تھی کہ اعظم کو الٹی آنے لگی۔ اعظم نے رضیہ کے مردے جسم کو اسی جگہ چھپا دیا جہاں کتے نہ آ سکے، اور خود یہ خبر دینے مامون کے پاس چلا گیا۔ مامون بابا، اعظم بھاگتے ہوئے مامون کے پاس ہے۔ کیا ہوا اعظم بھائی؟ مامون نے سکون سے پوچھا۔ وہ رضیہ مر گئی ہے، اس کو جانور نے نوچ کر مار ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کے کام ہے، اب ان کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ مامون نے افسوس سے پوچھا۔ جی میں نے اس جگہ سے ہٹا دی تھی کہ کہیں دوبارہ سے کتے نہ پڑ جائیں۔ اب آپ بتائیں انہیں دفنانا ہے یا جلانا ہے؟ اعظم نے پوچھا۔ اعظم بھائی، انہوں نے جو بھی کیا، مگر وہ تھی تو مسلمان، اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اس کی سب کے سامنے ہے، باقی اب اللہ کا معاملہ ہے، ان کے جنازے کی تیاری کریں۔ مامون نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی مامون بابا، جیسے آپ کہیں، دلاویز کو بھی ہوش آ گیا ہے، ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اعظم نے خوشی سے بتایا۔ او شکر الحمدللہ، مامون نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اعظم بھائی، میں ذرا شکر ادا کر لوں، پھر مجھے دلاویز کے پاس لے جائیے گا، مامون نے مسکرا کر کہا۔ اعظم سر ہلا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اعظم مامون کو چھوڑ کر خود رضیہ کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ سلیم اور فاطمہ دونوں دلاویز کے پاس تھے۔ مامون نے دروازہ بجایا، سلیم نے اٹھ کر کھولا۔ مامون، تم معافی چاہتا ہوں بیٹا، تمہارا حال پوچھنے ہی نہیں آ سکا۔ مامون کو اپنے سامنے دیکھ کر سلیم نے شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں انکل، مجھے خود اپنا ہوش نہیں تھا کہ آپ کو تسلی ہی دے دیتا۔ کیا میں دلاویز سے مل سکتا ہوں؟ مامون نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ہاں آؤ، سلیم نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ مامون کی نظر دلاویز پر پڑی جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مامون کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا، دلاویز بھی اسے نظر بھر کر دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کو مامون کا آنا اچھا نہیں لگا۔ تم اب کیا کرنے آئے ہو؟ کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے دلاویز کو مارنے کی۔
فاطمہ نے کھڑے ہو کر غصے سے کہا، فاطمہ چپ رہو اور دونوں کو ملنے دو، چلو میرے ساتھ باہر۔ سلیم سمجھ گیا تھا کہ مامون دلاویز کے ساتھ کچھ لمحے اکیلے رہنا چاہتا ہے۔ کیا میں اسے اپنی بچی کے پاس اکیلا نہیں چھوڑوں گی؟ مجھے باہر بھیجنے سے بہتر ہے آپ اسے بھیجیں۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، ابھی چلو میرے ساتھ۔ سلیم نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی باہر لے گیا۔ مامون دلاویز کو دیکھتا ہوا اس کے پاس اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو دل؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ کیسے ہیں؟ دل نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہارے بغیر تھوڑا اداس ہوں مگر ویسے ٹھیک ہوں۔ مامون نے دلاویز کا ہاتھ تھام لیا۔ دلاویز میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ مامون نے بے اختیار اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ مامون آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مامون آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماما نے دیکھ لیا تو دلاویز ایک معصوم بچے کی طرح ڈر گئی۔ مامون نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دیکھتی ہیں تو دیکھ لیں، حق رکھتا ہوں میں۔ مامون نے کندھے اچکا کر کہا، آپ بھول رہے ہیں، آپ نے میری ماما سے کچھ وعدے بھی کیے ہیں۔ دلاویز نے یاد دلایا۔ سب بھول گیا، اب مجھے بس یہ یاد ہے کہ تم میری بیوی اور میری محبت ہو۔ خیر جلدی ٹھیک ہو جاؤ، آپ کی ماما کو بھی منا لیں گے۔ مامون نے مسکرا کر کہا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر دیکھنے لگا۔ سلیم میں کہہ رہی ہوں یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ جب میں نے یہ شادی ختم ہی کروانی ہے تو انہیں اکیلے وقت دینے کا مقصد چھوڑیں، مجھے بہت ہو گیا۔ فاطمہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور واپس دل کے روم میں آ گئی۔ مامون جو دلاویز کے بہت پاس بیٹھا تھا، فاطمہ کو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی۔ تم کس سے پوچھ کر اس کے اتنے پاس بیٹھے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے اپنا وعدہ؟ فاطمہ مامون کے سر پر کھڑے ہو کر چلائی۔ میری بیوی ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مامون نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ بیوی ہے نہیں تھی، وعدے کے مطابق تمہیں اب اس کو چھوڑنا ہوگا، تمہارا کام بس اتنا ہی تھا۔ فاطمہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، دلاویز کو مجھ سے اللہ کے سوا کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ آنٹی میرے لحاظ کو میرا ادب سمجھیں، مجھے اس معاملے میں کمزور نہ سمجھیں۔ اور ہاں جہاں تک بات ہے وعدے کی تو اس کی ایک اور شرط بھی تھی، اگر دلاویز خود مجھ سے الگ ہونا چاہے گی تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مامون کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں ادب بھی شامل تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دلاویز میرے خلاف فیصلہ کرے گی؟ وہ جانتی ہے میں اس کے حق میں صحیح فیصلہ کروں گی۔ دل بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا تم علیحدگی چاہتی ہو؟ فاطمہ نے دلاویز کے پاس آ کر پوچھا۔ دلاویز نے بے بسی سے سلیم اور مامون کو دیکھا۔ بولو دل میری جان، تمہیں ایک کو چننا ہے، اپنی ماں یا پھر اس انسان کو جس کی وجہ سے تم نے اتنی مشکلیں برداشت کی؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ دلاویز عجیب مشکل میں پڑ گئی۔ فاطمہ خدا کے لیے اسے ٹھیک تو ہونے دو، اور تم ابھی سے یہ مت بھولو کہ مامون نے ہی اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا ہے۔ سلیم نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سلیم، فیصلہ ابھی اور آج ہی ہوگا۔ بتاؤ دلاویز، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ فاطمہ نے دلاویز کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مامون خاموشی سے دلاویز کو دیکھنے لگا۔ ماما آپ روئیں مت پلیز۔ دلاویز کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ آخرکار ایک طرف وہ شخص تھا جس نے اسے بہت محبت دی تھی، اس کی جان بچائی تھی، اور دوسری طرف اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا تھا اور ہمیشہ محبت کی تھی۔ بتاؤ دل بیٹا اس کو کہ تم اپنی ماما کی بات مانو گی، میرے ساتھ اپنے گھر جاؤ گی، ہم پھر سے اسی طرح مل کر رہیں گے۔ فاطمہ نے دلاویز کو ایموشنل کیا۔ فاطمہ دل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے رونے لگی۔ ماما آپ چپ ہو جائیں، آپ جیسا کہیں میں ویسا کروں گی۔ دلاویز نے بہت مشکل سے فیصلہ کیا۔ مامون بے یقینی سے دلاویز کو دیکھ رہا تھا۔ تو میں اب تک تمہارے دل میں اپنے لیے محبت نہیں جگا سکا، مامون نے دکھ سے سوچا۔ سلیم نے مامون کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک دکھ سا تھا، جیسے دلاویز نے اس کی ساری امیدیں توڑ دی۔ سلیم کو اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر لگا کیونکہ فاطمہ کو بھی سمجھانا بیکار تھا۔ دلاویز کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ اس گاؤں سے دلاویز کو جلدی سے جلدی شہر لے جائے۔ مامون نے اس کے بعد دلاویز سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا مسجد گیا اور رضیہ کے نمازی جنازے میں شرکت کی۔ مامون کے کہنے پر سب کو رضیہ کا چہرہ دکھایا گیا، مقصد صرف لوگوں کو عبرت کا درس دینا تھا۔ رضیہ کا دیدار کرتے ہی سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بے اختیار ہی سب کے منہ سے اللہ اکبر نکلا۔ بے شک سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ دوسری طرف سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ مامون کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک وجہ تو فاطمہ کی ضد تھی اور دوسری وجہ
اور دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ دل آویز اس گاؤں میں رہے، اور وہ بھی جنگل میں، مگر وہ مامون اور دل آویز کی علیحدگی بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہی سوچ کر انہوں نے مامون سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید مامون ان کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر شہر رہنے پر مان جائے۔ سلیم موقع ملتے ہی مامون کے پاس پہنچ گیا۔ مامون، مجھے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ سلام دعا کے بعد سلیم نے کام کی بات شروع کی۔ جی انکل، میں سن رہا ہوں، سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری اور دل آویز کی علیحدگی نہیں چاہتا، مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ دل آویز اس ویرانے میں اپنی زندگی گزارے۔ سلیم نے بات کا آغاز کیا۔ میں سمجھا نہیں انکل، آپ کھل کر بات کریں، جو کہنا چاہتے ہیں، مامون نے ادب سے کہا۔ مامون بیٹا، میں چاہتا ہوں تم گاؤں چھوڑ کر ہمارے ساتھ شہر میں چلو، یقین کرو وہاں تم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ سلیم نے محبت سے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں انکل، میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ یہ گاؤں نہیں، میرا گھر ہے، اور رخصتی لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں دل آویز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اب ہم دونوں کو کوئی جدا کر سکتا ہے۔ مامون نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا، مگر خیر سوچنا ضرور اس بارے میں، آخر دل آویز بھی تو گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی۔ سلیم نے افسردگی سے کہا۔ کیا یہ آپ سے دل آویز نے کہا ہے؟ مامون نے چونک کر کہا۔ نہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے۔ سلیم نے کندھے اچکا کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، اسے یہ گاؤں بہت پسند ہے، بس آپ لوگوں کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی ہے۔ خیر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں۔ مامون نے پھیکی سی مسکراہٹ ہنستے ہوئے کہا۔ سلیم بھی افسردگی سے مسکرا دیا۔ اسی دن شام کو دل آویز کی روانگی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ دل آویز سے ملنے کے لیے جمع تھے، مگر دل آویز کو جس کا انتظار تھا وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ دل آویز کو لگا کہ شاید اس نے مامون کو بہت سخت ناراض کر دیا ہے، اور یہ سوچ کر دل آویز بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ آخر ایک بار تو ملنے آ جاتا۔ دل آویز سب سے بہت بے دلی سے ملی۔ سمر اور رشیدہ نے دل آویز کو بہت سے تحفے دیے۔ فاطمہ بھی پہلی بار رشیدہ سے گلے لگ کر ملی اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگی، جسے رشیدہ نے کھلے دل سے بھی معاف کر دیا۔ گاڑی میں سامان بھی رکھ دیا جا چکا تھا۔ سبھی ملنے آئے سوائے مامون کے۔ یہ بات سب نے ہی نوٹ کی تھی، مگر فاطمہ نے اس بات پر شکر کیا۔ دل آویز کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ دل آویز کچھ سوچتے ہوئے سلیم کے پاس گئی۔ بابا، مامون نہیں آئے ملنے، آپ نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارے جانے کا؟ دل آویز نے آخر کار جھجکتے ہوئے مامون کا پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، میرے خیال سے وہ نہیں آئے گا۔ کیا تم جانا چاہتی ہو اسے ملنے کے؟ سلیم نے دل آویز سے پوچھا۔ جی بابا، مجھے شکریہ ادا کرنا تھا ان کا، دل آویز نے سر جھکا کر جواب دیا۔ چلو میں لے چلتا ہوں، اپنی ماما کو مت بتانا، آؤ جلدی سے، سلیم نے دل آویز سے آہستہ آواز میں کہا۔ دل آویز نے اچھی طرح سر پر بٹا لیا اور فاطمہ سے نظر بچاتی ہوئی سلیم کے پیچھے چلنے لگی۔ دل آویز اور سلیم جب مامون کے پاس پہنچے تو وہ نوافل ادا کر رہا تھا۔ دونوں نے بیٹھ کر اس کا انتظار کیا۔ مامون نے سلام پھیرا اور دعا مانگی اور پھر ان دونوں کی طرف پلٹا۔ السلام علیکم، مامون نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کیا، جیسے وہ دل آویز کو دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مامون؟ سلیم نے مسکرا کر پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مامون نے مروتاً پوچھا۔ دل آویز کو محسوس ہوا کہ مامون اسے اگنور کر رہا ہے، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آج ہماری واپسی ہے، تم شاید مصروف تھے، اس لیے ہم نے سوچا ہم ہی آ جائیں ملنے، سلیم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ خاص مصروفیات تو نہیں تھی، بس خیر اچھا کہ آپ لوگ آ گئے، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ مامون چاہ کر بھی مسکرا نہ سکا، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ چائے کا تکلف مت کرو بیٹا۔ دل بیٹا، آپ مامون سے مل لو، میں ذرا جنگل کی تازہ ہوا میں واک کر لوں۔ سلیم نے جان بوجھ کر دونوں کو تنہا ملنے کا موقع دیا۔ سلیم کے جاتے ہی مامون نے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ دل آویز مامون کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ دل آویز نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، مامون نے بنا دیکھے جواب دیا۔ تو اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنا اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ دل آویز نے فکرمندی سے پوچھا۔ اچھا، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ مامون نے تنزیہ انداز سے کہا۔ جی ہوتا ہے، کیوں، کیا میں کچھ محسوس نہیں کر سکتی؟ دل آویز نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، تو پھر میری محبت محسوس نہیں ہوئی آپ کو؟ مامون نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مامون، میں بہت مجبور ہو گئی، جب بابا نے گاؤں میں شادی کی تھی
ماما تب سے بابا سے ناراض رہتی ہیں، وہ بہت دکھی رہتی ہیں، میں انہیں اپنی وجہ سے مزید پریشان نہیں کر سکتی، مگر ٹرسٹ می میں آہستہ آہستہ ماما کو منا لوں گی۔ دل آویز نے مامون کو سمجھانا چاہا، واقعی ماما کو دکھ دینا بھی نہیں چاہیے، میں آپ کی خوشی اور فیصلے میں ہی خوش ہوں، آپ یوں پریشان نہ ہوں۔ دل آویز کو پریشان دیکھ کر مامون کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ مامون، جو سب آپ نے میرے لیے کیا ہے اس سے میں آپ کی محبت کا اندازہ لگا سکتی ہوں، آپ کی محبت نے میرے دل کو بھی چھو لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کا احساس نہیں، مگر مجھے تھوڑا وقت دیں، میں ماما کو سمجھا کر واپس آپ کے پاس ہی لوٹوں گی۔ دل آویز نے مسکرا کر یقین دلایا۔ انشاءاللہ، شکریہ دل آویز، آپ کی اس بات نے مجھے بہت سکون دیا ہے، میں شدت سے آپ کا انتظار کروں گا۔ مامون نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے، اب دیر ہو رہی ہے، بابا ویٹ کر رہے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ دل آویز نے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مامون بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، مامون نے دل آویز کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، دل آویز نے اداسی سے کہا۔ اللہ حافظ۔ مامون کو بھی عجیب سی اداسی ہونے لگی۔ دل آویز پلٹ کر واپس جانے والے راستے پر چلنے لگی۔ دل مامون نے بے اختیار ہی اسے پکارا۔ دل نے پلٹ کر دیکھا۔ بہت یاد آؤ گی تم مامون اداسی سے مسکرایا۔ آپ بھی دل کو لگا وہ ایک سیکنڈ بھی رکی تو وہ رو دے گی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سلیم کے پاس چلی گئی۔ مامون اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ دل آویز کے جانے کے بعد مامون کی وہی روٹین شروع ہو گئی۔ وہ زیادہ تر ذکر میں ہی خود کو مصروف رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود دل آویز کی یادوں سے اداس تھی۔ اعظم روز ہی اس سے ملنے آتا۔ مامون اس سے دل آویز کا پوچھتا۔ سلیم نے 2-3 دفعہ ہی اعظم کو فون کر کے اپنی خیریت کا بتایا تھا۔ پورے 7 دن گزر گئے تھے، مامون کی دل سے بات ہوئی نہ ہی دل آویز نے کانٹیکٹ کیا۔ کیسے کرتی، مامون کے پاس کوئی فون ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف فاطمہ دل آویز کو ہر وقت گاؤں میں زندگی گزارنے کے نقصانات یاد کرواتی تھیں، جنہیں دل بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اسے مامون ہر پل یاد آتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی مامون سے رابطہ نہ کر سکی۔ مامون بابا، یہ خط آیا ہے آپ کے لیے، کوئی کورٹ کاغذ لگتا ہے۔ اعظم نے ایک لفافہ مامون کو دیا۔ مامون نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اسے پھاڑا کر اندر سے کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ پڑھا، اس کی پیشانی پر برف پڑنے لگی۔ کیا ہوا مامون بابا، سب ٹھیک ہے؟ اعظم نے پریشانی سے پوچھا۔ خلا کے کاغذات ہیں مس، دل آویز کی طرف سے۔ مامون نے غصے سے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں موڑ لیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اعظم بھی پریشان ہوا۔ اعظم بھائی، آپ میری بات کروا سکتے ہیں دل آویز سے پلیز؟ مامون نے پوچھا۔ جی میں کرواؤں گا بات، سمن سے دل آویز کا نمبر مل جائے؟ اعظم نے ہاں میں سر ہلا کر کہا۔ اعظم نے دل آویز کا نمبر ملا کر مامون کو فون دے دیا اور خود تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ کافی ساری بیل جانے کے بعد دل آویز نے فون اٹھا ہی لیا آخر۔ ہیلو، دل کی آواز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ مامون، آپ ہی کو یاد کر رہی تھی، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے تو پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، دل آویز نے گلہ کیا۔ جائیں، آپ تو میری یاد میں کہیں مر ہی نہ جائیں، مامون نے تلخی انداز میں کہا۔ کیا ہوا مامون، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ دل آویز کو اس کے لہجے کی تلخی محسوس ہوئی۔ اگر آپ نے مجھ سے طلاق ہی لینی تھی تو مجھے آسرا اور امید کیوں دے کر گئی؟ میں یہاں گن کر دن گزار رہا ہوں آپ کے بغیر کہ کب آپ مجھ سے رابطہ کریں گی، مگر اب جب رابطہ ہوا تو ہوا بھی کیسے؟ مامون نے غصے سے کہا۔ مامون کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دل آویز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خلا کا پیپر ملا مجھے آپ کی طرف سے اور آپ کو میری باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، مامون نے سختی سے جواب دیا۔ خلا کا پیپر میں نے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں سے بھیجوں گی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مامون، دل نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی دل آویز، کے پیپر اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، مامون نے تلخی سے کہا۔ او تو کیا ماما نے؟ ہاں مامون، یہ ماما نے کیا ہوگا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں۔ آئی پرومس، دل آویز نے اپنی صفائی میں کہا۔ بس دل آویز، اور امتحان مت لیں میرا، آپ نے کہا تھا آپ اپنی مما کو سمجھائیں گی، تو کیا آپ اپنی مما کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ انہوں نے خلا کا نوٹس بھیج دیا؟ پلیز ایک فیصلہ کر لیں، اب آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا اپنی ماما کے ساتھ؟ اگر آپ اپنی ماما کو نہیں سمجھا سکتی تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، مامون نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ دل آویز اسے پکارتی رہ گئی۔ کیوں کیا ماما آپ نے؟ دل آویز نے
تھکے ہوئے لہجے میں فاطمہ سے پوچھا، تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے میں نے دل، میری جان کیا فائدہ ایسے رشتے کا، آخر کب تک اس طرح اس کے نام کے ساتھ قید رہو گی؟ بہتر ہے اس تعلق کو ختم کر دو، فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں؟ آپ جانتی ہیں اس شخص نے میرے لیے کیا 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 ہے؟ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا اور میں اسے اس طرح چھوڑ دوں؟ دلاویز نے افسوس سے کہا، اگر اس نے بچایا ہے تو یہ بھی مت بھولو کہ اس کی وجہ سے تم اس مسئلے میں پھنسی تھی۔ دیکھو دل میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مامون میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر وہ گاؤں تمہارے لائق نہیں ہے اور پھر مامون کا جو رہن سہن تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے اسے بھول جاؤ اور اب یہاں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ فاطمہ نے پیار سے اسے سمجھایا، ماما اب اسے بھولنا میرے لیے آسان نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ دلاویز سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو دل، میرے مرنے کے بعد ہی تم اس گاؤں میں جا کر رہ سکتی ہو، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، اور ہاں مامون کو تمہیں طلاق دینی ہوگی، بہتر ہے کہ تم خود کو اس بات کے لیے تیار کر لو، فاطمہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ دل کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا اس نے؟ سلیم نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے پوچھا۔ بابا وہ تو کل سے ہی اپنے روم میں بند ہے، علی نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے، سلیم نے علی سے کہا۔ علی دل کو اٹھانے گیا مگر چند منٹوں میں ہی وہ بھاگتا ہوا واپس آیا۔ بابا وہ آپی کچھ سن نہیں رہی، شاید بے ہوش ہو گئی ہیں، علی نے گھبرا کر کہا۔ کیا؟ سلیم اور فاطمہ بھاگتے ہوئے دل کے روم میں آئے۔ مامون کو جیسے ہی دل کی حالت کا پتہ لگا وہ اسی وقت شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے دلاویز بے ہوش ہوئی تھی، مگر اب وہ ٹھیک ہیں۔ سلیم نے دل سے بہت پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے وہ جو اتنی پریشان ہے، مگر سلیم کو کسی نے کچھ نہ بتایا۔ مامون سیدھا دلاویز کے پاس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ دل سب سے پہلے اس کا ٹکراؤ سلیم سے ہی ہوا۔ انکل کیا ہوا دل کو؟ مامون نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب بے ہوش ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سلیم نے اسے تسلی دی۔ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ مامون کو تسلی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے اسے، اب پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی مجھے بتا نہیں رہا کچھ، سلیم نے فکر مندی سے کہا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے نہیں پوچھا؟ مامون نے دانت پیس کر کہا۔ کیا مطلب؟ فاطمہ نے کچھ کہا ہے؟ سلیم نے چونک کر پوچھا۔ سلیم انکل، فاطمہ آنٹی نے دلاویز سے دھوکے سے خلا کے پیپر پر سائن کروا کر مجھے بھیج دیے، طلاق کروانا چاہتی ہیں ہماری، جبکہ اس دن غصے میں نے بھی دل کو ڈانٹ دیا، وہ اس لیے اتنی پریشان ہو گئی۔ مامون کو اب خود پر غصہ آ گیا۔ فاطمہ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اندر آؤ مامون، سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں دلاویز کے روم کی طرف چل دیے۔ جو مجھے مامون نے بتایا وہ سچ ہے کیا؟ سلیم فاطمہ کے سر پر کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ جی میں نے بھیجا ہے وہ پیپر، جب انہوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں تو بہتر ہے طلاق ہو جائے، فاطمہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم کون ہوتی ہو اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کرنے والی؟ سلیم نے غصے سے دھاڑا۔ میں ماں ہوں اس کی، فاطمہ نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ دلاویز کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی، تم سمجھی؟ سلیم نے چلا کر کہا۔ وہ بچی ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، اس کا بھلا ہی کر رہی ہوں میں، فاطمہ نے بھی غصے سے جواب دیا۔ اور خدایا پلیز ماما بابا آپ لوگ اس طرح لڑیں مت پلیز، دلاویز نے اپنا سر تھام کر کہا۔ مامون تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ دل پلیز کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو، میں اور تم اب الگ نہیں رہ سکتے، مامون نے اس کے ہاتھ تھامے۔ دور رہو میری بیٹی سے، یقیناً تم نے کوئی جادو کیا ہوگا اس پر، ورنہ اتنی جلدی محبتیں نہیں ہوتی، فاطمہ نے مامون کو سختی سے کہا۔ کیا ہے جادو؟ نکاح پر سائن کیا ہے میں نے اور اس نے، بیوی ہے میری، اور شاید آپ بول رہی ہیں کہ میں نے آپ سے ایک شرط رکھی تھی دلاویز اگر میرے ساتھ رہنا چاہیں گی تو میں اسے ہرگز خود سے الگ نہیں کروں گا، مامون نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ بتا چکی ہے، تمہیں بس اسے طلاق دو، تم بس اسے طلاق دو، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ اگر یہ اسے طلاق دے گا تو میں تمہیں طلاق دوں گا، یہ یاد رکھنا، سلیم نے رعبداری آواز میں کہا۔ فاطمہ نے حیرانگی سے سلیم کو دیکھا۔ دلاویز تو جیسے سکتے میں آ گئی ہو۔ بابا بس بیٹا بہت ہو گئی اس کی منمانی، ساری زندگی میں نے اس کی بات مانی، ساری زندگی میں اسے اس بات کا یقین دلاتا آیا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے فاطمہ، طلاق ہوگی تو دونوں کی ہوگی، سلیم نے گویا سب کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ سلیم آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس لڑکے کی خاطر آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟
فاطمہ نے دکھ سے کہا، میں اس کی خاطر نہیں اپنی بیٹی کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ تم نے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ اتنی بڑی مشکل سے بچ کر آئی ہے فاطمہ، اور تم اسے اس مزید امتحان میں ڈال رہی ہو۔ ذہنی پریشانی دے دے کر تم مارو گی اسے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے محبت ہی سب سے ضروری ہے، اس لیے اپنی ضد چھوڑ دو۔ سلیم نے اب قدر نرمی سے سمجھایا۔ فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مامون نے بھی افسوس سے سر جھکا لیا، اور پھر آخر کار فاطمہ کو اپنی ضد چھوڑنا ہی پڑی۔ سلیم کی دھمکی نے کیا اور کچھ دل آویز کی حالت میں، مگر وہ دل سے ابھی بھی راضی نہ تھی۔ مامون کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب دل اس کے پاس رہے گی۔ سلیم نے اسی دن سب رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کا انتظام کیا۔ سب کے سب بہت حیران تھے، مگر سب نے دل کو اچھے نصیب کی دعا دی۔ یوں ایک چھوٹی سی تقریب کے بعد دل آویز اگلے دن رخصت ہو کے مامون کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ یہ کہاں سے آئے؟ دل آویز نے جیسے ہی جنگل میں قدم رکھا، اس کے اوپر کچھ پھول کی پتیاں گرنے لگی۔ یہ آپ کے استقبال کے لیے ہیں، مامون نے مسکرا کر کہا۔ مگر یہ پھینکی کس نے؟ میرا مطلب یہاں تو کوئی نہیں ہے، دل آویز نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اسے میجک سمجھیں، مامون نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، کوئی میجک نہیں آتا آپ کو، دل آویز نے منہ بنا کر کہا۔ بابا اصل میجک تو آپ کو آج پتہ لگیں گے میرے۔ مامون نے دل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اچھا، مثلاً کون سے؟ دل آویز نے شرارتاً پوچھا۔ وہ میں الفاظوں میں نہیں بتا سکتا، مامون نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دے کر کہا۔ دل آویز نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ مامون نے اسے لیے سانے میں آ گیا۔ یہ کیا؟ دل مزید حیران ہوئی۔ کمرے کا تو نقش ہی بدلا ہوا تھا، اب اس پر پلنگ کی جگہ خوبصورت سائیڈ بیڈ جو کہ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ پسند آیا؟ مامون نے پیار سے پوچھا۔ مگر اب یہ کیسے اور کب کیا آپ نے؟ دل آویز نے گلاب کی پتیاں اپنے ہاتھ میں لیں اور سونگھنے لگی۔ جب سارا معاملہ سیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اعظم بھائی سے کہا کہ یہ سب کر دیں، انہوں نے کر دیا۔ بہت دوست یار ہیں ان کے۔ خیر، آپ کو پسند آیا، محنت وصول ہو گئی۔ اب سب سے پہلے ہم نفل ادا کر لیں۔ مامون نے دل آویز کو کندھوں سے پکڑ کر بیٹھنے سے روکا۔ اوکے، دل نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت مشکلوں کے بعد آخر کار مجھے میرا انعام مل گیا، مامون نے دل آویز کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ واقعی اب تو میں نے بھی توبہ کر لی تھی تھرلز سے، دل آویز نے مسکرا کر کہا۔ ابھی تو اصل تھرلز شروع ہوں گے، کیونکہ اب آپ کو یہاں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مامون نے دل کا ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ کے ساتھ مجھے اب کوئی مشکل نہیں لگتی، دل آویز نے مامون کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور مجھے اب اپنی ہر مشکل بھی بہت پیاری لگنے لگی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم شیطان کا مقابلہ عمل سے زیادہ علم سے کریں۔ بے شک شیطان علم والوں سے زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ عبادت بھی ضروری ہے، مگر ہمیں اب اس گاؤں میں رہنے والے بچوں کو علم دینا ہوگا، کل کوئی شیطان کا ساتھ نہ دے اور شیطان خود بخود دم توڑ دے، مامون نے دل آویز کو نرمی سے سمجھایا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں اب اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنا چاہیے۔ جب ہر بچہ علم حاصل کر لے گا تو شیطان اسے بہکا نہیں سکے گا۔ واقعی علم بہت بڑی طاقت ہے، دل آویز نے بھی مامون کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس لیے میں نے اعظم بھائی سے کہا کہ گاؤں کے سب بچوں کو یہاں لائے۔ پہلے میں انہیں دینی تعلیم دوں گا، پھر تم انہیں دنیاوی علم دینا۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ گاؤں والے آتش جیسے شیطان صفت لوگوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کریں گے، مامون نے گہرا سانس لے کر کہا۔ انشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا سوچا ہے آپ نے، میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں سارا دن کروں گی کیا، اب تو آپ نے مجھے ایک مشن دے دیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، مامون دل آویز نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہارا ساتھ میری زندگی ہے، دل زندہ تو میں پہلے بھی تھا، مگر تمہارے پاس ہونے سے زندگی محسوس بھی ہوتی ہے، مامون نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ دل آویز نے نظریں جھکا لیں۔ بہت تنگ کیا ہے آپ کی والدہ نے مجھے، اب تو حساب لینے کا وقت آ گیا ہے، مامون نے مسکرا کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کا حساب کتاب ماما سے بنتا ہے، مجھ سے نہیں، جا کر ان سے کریں حساب، دل آویز نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جناب، مگر اس سے زیادہ آپ کی اس شرارت بھری مسکراہٹ نے تنگ کیا ہے، مجھے اس کا حساب تو اب آپ سے ہی لوں گا، مامون نے نرمی سے اس کے ہونٹ چھوئے۔ دل آویز نے اپنا سر جھکا لیا، مامون نے گہرا سانس لے کر اپنے لب دل آویز کی پیشانی پر رکھے، دل آویز نے آنکھیں موند کر اپنا آپ مامون کے حوالے کر دیا، مامون کے ملن پر چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا،
اٹھ جائیے محترمہ، آپ تو ایسے سوئی ہوئی ہیں جیسے آپ بہت دنوں سے جاگ رہی تھی۔ مامون کافی دیر سے دل کو جگا رہا تھا مگر وہ بار بار اس کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ سو جاتی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد ہی تو اتنے سکون کی نیند آئی ہے مجھے، مگر آپ مجھے سونے ہی نہیں دے رہے۔ دلاویز نے منہ بنا کر کہا، اب آپ کو روز سکون کی نیند آئے گی، میرے پہلو میں جو سویا کرو گی۔ چلو شاباش، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ مامون نے پیار سے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ دلاویز اس کے بازو کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مامون، ضروری ہے اتنی صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھی جائے؟ دل نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ بالکل، بہت ضروری ہے، جس طرح سانس لینا ضروری ہے اسی طرح نماز وقت پر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مامون نے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد لپیٹ کر اسے خود میں سمیٹا۔ مجھے عادت ہی نہیں ہے اتنی صبح صبح اٹھنے کی۔ دلاویز کو مامون کی آغوش میں سکون سا ملا۔ جناب، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ مجھے آپ کی کلاس بھی لینی پڑے گی۔ چلو شاباش، اٹھو۔ مامون نے اس کے بالوں سے ڈھکے سر پر بوسہ دیا اور اسے اٹھانے لگا۔ دلاویز کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اعظم گاؤں کے بہت سے بچوں کو لیے مامون کے آستانے پر آ گیا۔ دلاویز کو سب بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مامون نے واقعی دلاویز کو بھی بچوں کے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ مامون نے سر اٹھا کر درختوں کے بیچ سے نظر آتے ہی آسمان کو دیکھا۔ یا اللہ، مجھے اب اس سفر میں بھی کامیاب کرنا۔ مامون نے دل سے دعا کی۔ سورج کی خوبصورت شعاعیں درختوں کے بیچ میں سے اپنی جگہ بناتی ہوئی دلاویز کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ مامون نے بہت محبت سے دلاویز کے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالی اور اللہ کا نام لے کر پہلا سبق پڑھانے لگا۔ مامون اور دلاویز مل کر یہ دونوں علم کی دولت بانٹنے لگے۔ اب بے شک اگر سب ہی علم والے ہو گئے تو کوئی بھی شیطان اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی کارساز ہے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔